ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں، کسی کو تنگ کر کے آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا پتر کسر کھانی سیکھو، کسر کھانی سیکھو۔ جنہوں لبا پتر انہوں کسر کھا کے لبا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جس طرح پتر ہم لینے چلے ہیں نا، اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، ٹھیک ہے۔ اب بس، اور میں کہتا ہوں جی شاید بڑی باتیں تو بڑی ہیں جی، میرا مطالعہ محدود ہے، لیکن کمال ہے جی، کمال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سارے حضرت انسان ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں امام غزالی کا تعارف کرواؤں کہ وہ کیا تھے، بس آپ اتنا جان لیں کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا ہے، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ۔ بعد از وصال کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص پھر سوال کرتا ہے حضرت معافی کس وجہ سے ملی؟ آپ فرماتے میں لکھ رہا تھا، لکھنا چھوڑا، قلم کو دوات میں رکھا، جب دوبارہ لکھنے کے لیے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا تو قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی تھی۔ آپ فرماتے میں نے اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ پیٹ بھاڑ کے خود ہی اڑ جائے۔ فرماتے اللہ نے صرف اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کی اس وقت شدید کمی ہے۔ میں کہنا پاؤں کسی دی تون تے پیر رکھ کے منوں لبے، لیکن میں لینا ہی لینا ہے، اس طرح کسی نے نہیں ملے۔ اور اقبال نے بڑی کمال بات کہی تھی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، ٹھیک ہے پتر۔ پیار کرو یار، پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، بغض بھی اللہ اور اللہ کے رسول۔ جو حضور کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اب مت سمجھو کہ میں وہ پیارے کلی دی دعوت دین دے، نہیں، باقی پیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ موسم بھی شدید ہے، خالد حسنین خالد صاحب بھی سونا پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی سننا ہے۔ تو اصل میں آئے وہ مجھ سے پہلے تھے، لیکن مجھے اس وقت بھی شدید بخار ہے، شدید تیز بخار ہے، لیکن کیونکہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس بندے نے ٹائم لیا ہوتا ہے نا، اس کی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ بڑے ڈاڈے ہو، آپ لوگ پتر تھوڑے میٹھے ہو، ایڈے ڈاڈے نہ پڑھو۔ عذر کسی کا قبول کر لیا کرو، کسی کا عذر قبول کر لیا کرو۔ مجھے آج بھی یاد ہے جتنے ہم سخت لوگ ہیں، جس دن میرے والد صاحب کا رات کو بھی سال ہوا نا، اس دن چلو کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پروگرام تھا، تو میں نے ان کو کہا یار والد صاحب کی حالت بہت سخت خراب ہے، میں آ نہیں سکتا ہے۔ پتہ اس بندے نے مجھے کیا کہا، کہتا پھر ایسا کرو اپنے والد صاحب کی ویڈیو بنا کے میں نے بھیجو۔ اتنے ہم ظالم لوگ ہیں۔ اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل کر، اور باتیں سن لو جی، سانو 17 سال ہو گیا محفل کا، وہ بھائی کیا سیکھا پھر تم نے 17 سال کی محفل سے؟ اور پھر مسجد میں بیٹھا ہوں، حیرانگی کی بات یہ میں نے اس کو ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے، پھر وہ میری بات مانا کہ واقعی ابو عمار نے بڑا ڈاٹا ہے، جہاں چلے جاؤ واہ واہ، جہاں جاؤ گالیاں۔ کل ایک پروگرام رہ گیا حضرت جی، وہ کون سی گالی ہے جو میں نے نہیں کھائی ہے؟ بدلو پتر تھوڑا سا اپنے آپ کو۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جتنے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں، تو کیا دیکھتا ہوں ایک کپڑے کا دکاندار ہے، خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا، مجھے تھا وہ ہوں گے، کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے، کہتے کوئی بھی نہیں۔ کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یا حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں۔
کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا. کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تسبیح بھی کوئی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں نے تو راز جاننا تھا. کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا. کہتے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی. کہتے میں نے کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلے کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ کم کہیے تو کر دے گے. میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے. کہتے میں نے کہا جی. کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے. میں بڑا حیران ہوا. وہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، اسی نے خود ہی ڈالنی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھانجے کی ہوگی. کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیج رہے ہیں. تو کہتے وہ مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لیا ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے. بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں. پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. اور پتر آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. آپ جس در پہ جاؤ گے بہت بہت بڑی محفلیں، بڑے بڑے لمبے پروگرام، 2-2 3-3 1.5 گھنٹے کی تقریریں، لیکن محبت پھر بھی کوئی نہیں ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں. جھوٹ بولنا ہے تو جنہ مرضی بول لو. میں بیمار بھی ہاں، میں تھکیا بھی ہاں، گرمی بھی بڑی ہے، تو میں جھوٹ بولا تو بالکل نہیں آیا کوئی، اور نہ اللہ کبھی بلوائے مجھ سے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. گجرانوالہ والوں نوجوان بیٹھے ہیں اور حضرت جی ایویں نہ منڈی لاڑی ہو، ذرا سوچ کے منو جواب دئیو. ماشاءاللہ محرم شریف اپنے اختتام کی طرف روانہ ہے. ٹھیک ہے جی. بڑا شعر پڑھا گیا جی. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے سوال ہے گجرانوالہ والوں، ذرا بتاؤ مجھے آپ نے گجرانوالہ کے کسی بازار میں اسلام دیکھا؟ کسی پارک میں، کسی مہراج ہال میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں؟ بلکہ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بیٹا تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. پھر سوال یہ ہے کہ جی وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. آج بڑی دکانیں کھل گئی ہیں، زید کچھ کہہ رہا ہے، بکر کچھ کہہ رہا ہے. میں نہ زید کی سنوں گا نہ میں بکر کی سنوں گا، میں تو وہی سنوں گا جو میرے بڑوں نے کہا ہے. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کہا بتایا ہے؟ سیکھاں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کمے، وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے. لیکن پتر بتاؤ سوال پھر سوال ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی، وہ اسلام کدھر ہے جی؟ سوال اب بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی، وہ اسلام کدھر ہے جی؟ میرا پہلا سوال نوجوانوں سے، آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے جی؟ آج آپ کو اتنی مشکل لگ رہا ہے یہ داڑھی رکھنا. اب ماشاءاللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں، نوید قادری صاحب ہیں، حضرت 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 صاحب ہیں، سارے بچے بیٹھے. آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ لون میری تونج پیڑ لیندی ہے؟ ملا کوئی؟ آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اپنی جیب میں اٹھایا ہوا ہے، میری بھی جیب میں اس وقت. ایدا پار نہیں تو ایدا پار ہے، ایدا نہیں پار، ایدا پار ہے. کدھر ہے جی اسلام؟ اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو، اوے اللہ دے بندے ہو، آج بڑا سستا سودا جے کر لو پتر، آج بہت سستا سودا ہے پتر، کر لو. اوکھے سودے وہ کر گئے. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا
آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا کسی نے؟ تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا ہے؟ وہ امام حسین ہی تھے حضرت، جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی حضرت۔ تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں، عشق میں کیا زندہ باد ہیں یا علی، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہیں۔ آج پتر سوکھا سودا جی کر لو میرا پتر، اے ٹوپی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے، اے داڑھی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے پتر، آج سستا سودا جی کر لو میرے پتر۔ وہ چلو دکھ ہے جی اس وقت، ہمیں دکھ ہے اس وقت۔ وجہ میں حضرت اس دن ایک بچہ آ گیا دم کروانے، اس کی شام کو رات کو نا بارات تھی، اس نے اپنی کلائی پہ نا گانا پہن رکھا، کیونکہ بھائی نہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں، اس نے گانا بندھا ہوا تھا، دم کروانے آ گئے۔ میں سفر پہ تھا، فون آیا جی پتہ نہیں میں کی ہو گیا، تو یہ کتنے ہو؟ میں پتر میں آنڈے آدھا تے پہنچ جا۔ وہ میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا، گاڑی کھڑی کی، اس کو اندر لے گیا، دم شم کیا، اس نے جناب وہ ہاتھ پہ نا گانا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا میں یار ایڈا تیرا قد دے جوان آدمی نے اے کی تو گانا بنے ہے اے پھڑ کے لا سو نہ حضرت جی اے نہ لوائیو بڑا کام خراب ہو جانا۔ میں کیا ہوں یہ میرے تیل تے بنے ہیں تے اے راتی دولہا جدوں میں بننا تے میری بھیناں نے لانا گانا، حضرت جی گانا نہ لوائیے کوئی۔ میں حضرت جی میں نے کہا چلیا انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا اور مصطفیٰ کی سنت تجھے بڑی انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنی عزیز ہو گیا، کیا ہو جائے گا گانا؟ کدھر ہے گانا لکھا ہوا؟ کس آیت میں گانا ہے؟ کس حدیث میں گانا ہے؟ انڈیا سے لیا ہوا گانا تمہیں اتنا ہی عزیز ہو گئے ہیں؟ جو مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور پہ، جو صدیق اکبر کے چہرہ انور پہ، جو عمر فاروق کے چہرہ انور پہ، جو عثمان غنی کے چہرہ انور پہ، جو مولا مشکل کشا کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسین کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسن کے چہرہ پاک پہ، وہ تجھے اوکھی لگ رہی ہے؟ اچھا چلو جی آپس میں بیٹھے، سچ بتانا مجھے ذرا، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنے کے علاوہ اور تو نہیں کچھ؟ آپس میں بیٹھے ہیں جی، کہتے تو میں کیمرہ بھی بند کروا دیتا، قاری صاحب کو میں کہتا ہوں قاری صاحب تھوڑی دیر کیمرہ بند کر چھوڑو، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، کوئی ہے تو لو جی میں بیٹھا ہوں اٹھ کے بولو، مجھے شدید بخار ہے، میں نہیں آپ کی خوشامد کرنے آیا کہ میں کہا جی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، بھائی سارا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، سارا تو دور رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں ٹھیک۔ ہاں جی میاں جی 2020 میں اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگے ہیں میرا جسم میری مرضی، ٹھیک پھر کیوں ہو گیا؟ 2021 14 اگست مینار پاکستان پہ تماشا لگا ہے، اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ جو بھی ہے کام تو غلطی ہوا ہے نا، اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ کام تو غلطی ہوا ہے، پھر میں کس طرح کہوں سب کچھ ٹھیک ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں پتر حج بند پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر جی صرف 60,000 بندے حج کر رہے ہیں، اور ادھر جناب ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، 2.5 لاکھ بندے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ آج کوئی نہیں ہے سعودیہ کو پوچھنے والا ہیں؟ آج کوئی نہیں سعودیہ کو پوچھنے والا، اور تو ماما لگتا ہے بند کرنے کا؟ کیا تیرے پاس بند کرنے کی اتھارٹی ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تیرا تو گھر ہی نہیں ہے، کیوں تو نے اس کو بند کیا؟ وہ گیا وفد اسے پوچھنے، وہ بھائی ہمیں اتنا تو بتا، یہ کرونا کو اتنے تگڑا ہو گیا ہے، اس کا زور فٹ بال کے گراؤنڈ پہ نہیں چلتا، اگر چلتا ہے تو مطاف میں چلتا ہے، یہ کرونا اتنی طاقتور ہو گیا ہے، اس کا زور یورپ کے بازاروں میں، یورپ کے ہوٹلوں میں، یورپ کے کلبوں میں، یورپ کے بار کلبوں میں، یورپ کے جناب جہاں جوئے کھیلے جاتے ہیں وہاں نہیں چلتا، اس کا زور جو ہے یہ صفا مروہ پہ چلتا ہے، مقام ابراہیم پہ چلتا ہے، منا میں چلتا ہے، مزدلفہ میں چلتا ہے، عرفات میں چلتا ہے، اس کا زور مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے، اس کا زور جنت البقیع میں چلتا ہے، اس کا زور قباء شریف میں چلتا ہے، اس کا زور میدان احد میں چلتا ہے، لیکن پوچھنا کس نے؟ آپ نے؟ آپ کو تو حضرت انہوں نے شادیہ نازیہ کے پیچھے لگا دیا، آپ کو تو انہوں نے نیٹ کے پیکج دیے ہوئے ہیں، رات کے ساری رات گلاں کرو بیٹھ کے، پوچھنا کس نے؟
کون پوچھے گا؟ کس نے؟ ہم یہ جو ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. میں کہنا وہ کافر ہے، وہ کہنا میں کافر ہوں. پتہ نہیں مسلمان کون ہے یار. کوئی ناسبی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. لڑو آپس میں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں حضرت، حج بند پڑا ہوا، عمرہ بند ہے. کیا نہیں کھلا جی؟ اس کا مجھے نام بتاؤ جو نہیں کھلا ہوا ہیں جی. وہ سین حرم حضرت، جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو چند بندے وہاں طواف کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی میں معاہدہ شریف جس کے سامنے دیوانے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے، وہ بندہ کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا اس کو یار؟ وہ اٹھو خدا کے بندو، 10 محرم پہ ایک دیگ پکا کے دینا، جو فتویٰ دے لو مجھ پہ. ایک دیگ پکا کے، ایک سبیل لگا کے، ایک چاول بانٹ کے، ایک فرنی پکا کے ویلے نہ ہو جاؤ یار. مشن حسین کہاں ہے؟ آج حسین کے نانے کا دین پھر اتنا کمزور ہے کہ حج بند پڑا ہے، عمرہ بند پڑا ہے، مسجد نبوی سونی ہے. لیکن پوچھنا کس نے؟ کون پوچھے گا؟ پھر حضرت پھر مجھے مجبوراً شعر پڑھنا ہی پڑے گا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھائے، گلاں بڑیاں نعرے بڑے عمل کوئی نہیں ہے. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھائے، کتھوں لے ہواں عمر بہادر جڑین سینے لائے. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. ہاں جی پتر، جتنے منڈے بچے بیٹھے خدا دا واسطہ کوئی عمل دی گل کرو یار، کوئی عمل کی بات کرو یار. بدتر قربانیاں یار اس طرح نہ کرو. آج اسلام کمزور ہو گیا. اچھا جی وہ قربانی، پھر اس کے بعد اپنے پاکستان کو دیکھو جی. جب یہ مارز وجود میں ہے، اب 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں. پھر آپ کا پاکستان بنا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جی، ہم خود مہاجر ہیں، کیا آپ کے خیال میں انڈیا میں دن نہیں چڑھتا؟ کہ انڈیا میں گونگلو نہیں ہے، کدو نہیں ہے، دریا نہیں ہے، نہریں نہیں ہیں، چشمے نہیں ہیں، کھجوریں نہیں ہیں، بادام نہیں ہیں، چھوٹا گوشت نہیں ہے، بڑا گوشت نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے وہاں جی؟ سارا کچھ ہی ہے. پاکستان کیوں لیا گیا؟ اسلام کا پاکستان ہے. وہ صرف اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. ہم ایک ایسے دیش میں جا رہے ہیں جہاں اسلام ہوگا. لیکن سوال پھر وہی ہے جی، آج 75 سال ہو گیا آپ کے پاکستان کو بنے، اسلام کے درجے. میں نے حضرت جی اپنے خاندان میں نا دور کی ہماری ایک رشتہ دار تھی، 92 سال ان کی عمر ہوئی، پھر وہ فوت ہوئی. انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی نا، ان کے ہاتھوں سے ان کا بیٹا چھین لیا راستے میں نا. کچھ شہید ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے نا ان کا بیٹا چھین کے لے گئے. جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں، انہوں نے کبھی گھر کا دروازہ بند نہیں تھا کرنے دیا. وہ اگر جب اماں جی نے سونا نا، دروازہ بند کر دینا، اماں جی کو کہنا اماں جی حالات نہیں ٹھیک ہے جی. جب دروازہ بند کرنا، جب اماں جی نے رات کو پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھنا نا، پھر کھول دینا. تو جب کبھی کہا جاتا نا اماں جی دروازہ نہ کھلا رہنے دیا کرو، بند کر، تو پتہ کیا کہتی تھی؟ ہو سکتا ہے میرا پتر آئے تھے کہ بند دروازہ ویک کے واپس ہی نہ ٹر جائے. تو میں پتر 1980 میں، 82 میں، 84 میں، 83 میں، 90 میں، 92 میں، 91 میں، 2000، 2001، 2002، 2004 میں پیدا ہو گئے. تمہیں کیا پتہ پاکستان کیا ہے؟ تمہیں تو 14 اگست ایک فن کے لیے دن مل گیا. موٹر سائیکلوں دے سلنسر کڈو، منہ تے جھنڈے بناؤ، تو سارا دن سڑکوں تے واجے لے لو، تو تن ٹن ٹن کرتے پھرو. تجھے کیا پتہ پاکستان کیا ہے؟ تجھے کیا پتہ پاکستان؟ یہ کوئی بابا ہو جس نے دیکھی ہو حجرت، اس سے بیٹھ کے پوچھ کے پاکستان کیا ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے عرض یہ سارے آنگے جن بچے بیٹھے تھے، پتر آؤ شروع کریے. کسی نے تو شروع کرنا ہے نا. آؤ اپنے پاکستان کے لیے شروع کریں. آپ کے پاکستان کو لوڑ ہے. عمل حضرت، عمل. جتنے بچے بیٹھے ہو پتر، سونی کر کے داڑھی شریف رکھو. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر، اس وقت کا بہت مشکل ترین جہاد ہے. آپ انڈیا پہ چلے جائیں نا، ایک آپ کو گولی لگے گی، ٹھوس، ختم. اگر خلوص ہوا تو شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. لیکن پتر یہ وہ لڑائی، آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی. آپ کو روز لوگوں کی زبانوں کی تلواریں برداشت کرنی پڑیں گی. سونی کر کے رکھو. اور نہ پتر کی بیوی نے سونا لگیں گے. لو میں جاتے جاتے بس بات آپ کو کہہ جاؤں، کیونکہ 12 بج گئے ہیں.
میں جاتے جاتے آپ کو کہہ دوں او جدے لی تو نہیں رکھن دیا. میں پتر خود بیٹیوں والا ہوں. اصل کیمروں سے بڑا ڈر لگتا ہے, بات آگے پیچھے سے کاٹ کے نہ چڑھا دیتے ہیں. میں خود بیٹیوں والا ہوں, بہنوں والا ہوں, بچیوں والا ہوں, بیوی والا ہوں. میں کسی کی تذلیل نہیں کرنے لگا, لیکن میں سچ بتانے لگا ہوں. پتر جس کو سونا لگنے کے لیے تو نہیں نہ رکھ رہا, جی صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ انہوں ویکھے کوئی. صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ انہوں ویکھے. لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں رکھ لے, ان کے لیے پیر میر علی شاہ کہتے ہیں جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نہ رکھ لے, ان کے لیے میر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف آنکھ مستانی, مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. ٹھیک ہے جی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, آپ فرماتی کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں حضرت ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مرون پہ انگلیاں ہیں. اوتھے ویک کے جے کٹوئیاں ہوئی تو انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھیاں ہی حضرت جی غازی المدین شہید ہے, بغیر ویکھیاں غازی ممتاز قادری شہید ہیں, ایتھے بغیر ویکھیاں غازی عامر چیمہ شہید ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کمال ہی لکھا. آپ فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ ہے سونی کر کے. اور حضرت جی میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے, میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت, بھائی آپ کو پتہ ہے بابوں کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اوہ سنگیا اے کاکھ رکھ لے, اوہ سنگیا اے کاکھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھیں, آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. یہ پتر آپ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں, یہ لائٹ نہیں ہے پتر, اس کو نہ مذاق لو. اور میں چلو جی میں گرمی بڑی ہے انشاءاللہ, بس وہ آزمائش آ جاتی ہے نا. پروگرام تو قبلہ قاری خادم بلال صاحب نے بڑا سونا ارینج کیا تھا, بس آزمائش آ گئی جی. ظاہر ہے کھلا حال ہوتا تو پروگرام کا انداز مزاج ہی کچھ اور ہونا تھا, لیکن کوئی نہیں, یہ آزمائش آتی ہے کرانے والوں پہ ہی آتی ہے. جنہیں نہیں کرانا ہوتے تو کدی آنی ہے, آنی تو ہوتے ہی نا جنہیں کرانا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ قبول ہی قبول اللہ کے فضل و کرم سے ہیں. اللہ ہمارے قاری خادم بلال صاحب کی خیریں فرمائے. میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں جی, آپ نے جواب دینا ہے. میں پیچھے بھی پوچھ کے آیا ہوں. آپ کے گجرانوالہ میں لازم بات ہے جی پنجاب کالج ہوگا, ماشاءاللہ بڑا معروف شہر ہے ہمارا گجرانوالہ ہے جی. اسپائر کالج بھی ہے. اچھا جی میں اب آپ سے سوال کرنے, اور آپ کو جی اجازت بھی ہے اختلاف کرنے کی, لیکن کرنا ذرا پیار سے ہے. اگر کسی کو ہو تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں نہیں جی اس طرح نہیں اس طرح ہے, ٹھیک ہے جی. پنجاب کالج کا ایک اپنا یونیفارم ہے, پینٹ کا رنگ اپنا ہے, شرٹ کا رنگ اپنا ہے, اپنا ان کا ایک بیج ہے, پھر ایک وہ کارڈ بھی دیتے ہیں گلے میں لٹکانے کے لیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی, آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا, پینٹ شرٹ بیج گلے میں کارڈ, آپ یونیفارم پہن کے اسپائر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اس نے کیا کہنا بھلا؟ حضرت جی یونیفارم ساڈا, کپڑے ساڈے, حلیہ ساڈا, بیج ساڈا, ٹھیک ہے جی. اور روک آپ کو کون رہا ہے؟ اس ادارے کا سب سے عام آدمی. پرنسپل نہیں روک رہا, وائس پرنسپل نہیں روک رہا, آپ کو ایک پی این روک رہا ہے حضرت جی. اس ادارے کا سب سے عام آدمی حضرت آپ کو اندر نہیں جانے دے رہا جی. نہیں جی حلیہ نہیں ساڈا, چلو جنا حلیہ اتھے ہی جاؤ, ٹھیک ہے. ایگری کرتے ہیں آپ بات سے, کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس بات سے, ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج کا, آپ پنجاب کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ پینٹ ساڈی نہیں, شرٹ ساڈی, حلیہ ساڈا, بیج ساڈا. پھر انہیں کی کہنا ہے جنہاں دا حلیہ ہے اتھے ہی جاؤ, ٹھیک ہے. مانتے ہیں جی آپ؟ اب میں پتر آپ سے پوچھتا ہوں, کل بروز قیامت بھی اگر اسی طرح ہوا, اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ دیا جناب منہ ساڑے والا, سر ساڑے والا,
हुलिया साढ़े वाला, चेहरा साढ़े वाला, जिन्हां दा हुलिया उत्थे जाओ, जिन्हां वाला मुँह है उत्थे जाओ, जिन्हां वाला सिर है उत्थे जाओ। तो फिर मुझे बताओ पुत्र क्या पले रह जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, संगिया ए कख रख लै, ए कख रख लै, ए कख, कल तेरा भी कख रह जाएगा है। सोने करके रखो पुत्र, सोने करके है। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आहले बैदा, वो कर गए जी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवा गा रहे, गोदे मुबारक में एक जानिब इमाम हुसैन है और एक जानिब आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर आके अर्ज़ करते महबूब अल्लाह ने सलाम भेजा है, और साथ पैगाम आया है कि एक रख लो तो एक दे दे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को देखा, फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज़ करना हुसैन रख लिए, इब्राहीम दे दिए। 3 दिन के बाद आपके लखते जिगर हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा है जब उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाज़िर होते ना, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हुसैन कौन थे? अगर कभी रोने की आवाज़ आती तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाया करते, जाके कहना फ़ातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। वो हुसैन है। अपना सौदा बेच कर बाज़ार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाज़ार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आहले बैत। मेहनत करो मेरा पुत्र। जैसे मैंने कहा ना प्यार की बड़ी कमी है। चलो जी एंड उसी पे बस फिर खालिद साहब हज़रत जी, क्योंकि बड़ा शदीद मौसम है ये। हज़रत माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में है जी, मुझे नाम नहीं आते, अगर नाम आता तो मैं एक एक कर लेता है। सारे मेरे सर का ताज है जी। मैं ना मेरी आप उसको कोताही समझें, मेरा उज़्र कबूल करे, मैं एक एक नाम लेता जी। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह मेरा इरादा था इससे पहले क्लोज़ कर दूँगा, लेकिन चलो बात थोड़ी लंबी हो गई। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आँखों के सामने अपने 72 प्यारे शहीद होते देखे हैं जी। 72 प्यारे शहीद होते देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं। अली असगर भी देखे, अली अकबर भी देखे, सब देखा। लिखा है जब शाम कूफा दमिश्क होते होते ये काफ़िला मदीना वापस आया, और मैं बच्चों से कहा करता हूँ जो आके अपने नाना जान से वो बातें हुई ना, वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आके वो बातें हुई थी इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनाने के लिए है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना के बाहर अपना घर बनाया, और वो घर आज भी अपनी आबोताब के साथ मदीना पाक में मौजूद है। वो वक्री गल है जी, सऊदीया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक उस घर से कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने उसको मिसमार कर दिया हुआ। बस एवं तो खैर नहीं कहूँगा मैं, ये जितनी ये कुर्सियों का बनता है ना जी, इतना एक कमरा रह गया हुआ है, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन हज़रत जी उस कमरे का जो दरवाज़ा है ना, उस पर आज भी एक स्लेट लगी है जिस पे लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर। ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ जाके खड़े हों और आपको रोना ना है। ऐसे दिल नरम होता है और आंखें छम छम बरसती हैं, छम छम बरसती। वो लिखा है जी उसी घर में एक यजीदी सिपाही आया जिस पे कोई थोड़ा सा मुश्किल वक़्त बना, वो वहाँ से भागा और उसने आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पनाह मांगी। आपने 3 दिन और 3 रातें पास रखा। लिखा जब जाने लगा ना तो आपने उसको कसीर रकम भी इनायत फरमाई। तो लिखा थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया और आके अर्ज़ करता है हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप फरमाते मैंने कहा वो तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? तो आगे से अर्ज़ करता है हज़रत अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने प्यारों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हुए इतना खर्चा तो ना देते हैं। आपने कमाल जवाब दिया, भाई गुजरा वाले हो, कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहली तलवार चलाई थी ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है।
میں حضرت میں اب بھی وہاں اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں حضرت جی اب بھی وہاں کھڑا ہوں, میں اب بھی وہاں کھڑا ہوں. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید. محبت جتنی پتر سختی کرو گے اتنی تم پہ ہوگی. بس یہ آخری بات, میرے خیال سے خادم بھائی تب تشریف لے گئے تھے حضرت جی. ہاں خادم بھائی حافظ صابر علی صابر صاحب کے عرس پاک پہ وہاں وہ آپ کے صاحبزادہ اعظم صاحب نے بات اللہ حضرت جی ظاہر ہے وہ کوئی خطیبانہ رنگ تو نہیں ہے نا, لیکن حضرت جی بات ایسی تھی کہ ہر آنکھ رو پڑی. وہ کہتے ہیں وہ ملک صاحب تھے جنہوں نے بات سنائی ان کو, لیکن مجمع میں بات اعظم صاحبزادہ اعظم صاحب نے سنائی. جیسے اب گرمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی, بارشیں کم ہو گئی ہیں, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں, بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. جی اگست گزر گیا, جولائی گزر گیا, بارشیں کوئی نہیں ہوئی. لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال ہی نہیں, سارے ہی فیس بک میں, یوٹیوب میں, ٹویٹر میں, انسٹاگرام میں, واٹس ایپ میں ایسے کھوئے ہیں, کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ بھئی بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں, کیوں بارشیں نہیں ہو رہی. اب یہ بارشیں شروع ہونی ہیں, آپ لکھ لیجئے گا, لیکن پتر یہ رحمت والی بارش نہیں ہوگی, یہ بے موسمی بارش ہوگی. بارش کا موسم تھا جولائی. میں نے قاری صاحب اپنے بچپن میں, اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں, 3 اگست 1984 میں نے اپنے بچپن میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہوئی ہیں. 7 دن بارش, 5 دن بارش, 4 دن بارش. لیکن حضرت 2021 تک اب یہ حالات ہو چکے ہیں, 4 دن تے دور حضرت پورا 1 دن بارش پہ جائے تو غنیمت ہے حضرت. لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی, بارشیں کیوں نہیں ہو رہی. اور اس پہ ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب کریم کس طرح پتہ چلے تو مخلوق تو خوش ہے, اور کس طرح پتہ چلے تو مخلوق سے ناراض ہے. آگے سے جواب آیا, میرے کلیم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں, پیسہ سخیوں کے پاس ہے, حکمران چنگے لوگ ہیں, تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں. عرض کی محبوب ملک کس طرح پتہ چلے ناراض ہے. فرمایا کلیم جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی, پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے, حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں, تو سمجھ لینا میں مخلوق سے ناراض ہوں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی باتیں موجود ہیں, بارشاں بھی, حکمران بھی, تو پیسہ. پتر اپنی ڈی ایچ کوٹھی بنا لینا تو کوئی نہ بادری مزہ تو تاں ہی کسی نے بنا کے دے. ہاں جی اپنے ہاتھ میں حضرت جی 2 لاکھ کا موبائل اٹھا کے گھومنا کو بہتری تو نہیں, مزہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی لے کے دے نا. ہاں یہ نہ سمجھنا پتر, تینوں باتیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی, ہر بندے نے آ کے نا حافظ صابر صاحب جناب ذرا دعا کریو بارش ہو جائے. اور آپ میں سے شاید سب کو یاد ہے حافظ صابر صاحب دی دعا, اردو بابا ہاتھ چکتا ہی تو لگتا ہی بابے نے منا ہی لینا ہے. اتنی عاجزی تھی ان کی دعا میں, لگتا تھا بابے نے منا ہی لینا. لیکن وہ ملک صاحب کا بیان ہے کہ گرمی اور ہی ود دی جائے, گرمی اور ود دی جائے. ملک صاحب وہ کہتے ہیں ایک دن حافظ صاحب نے نا مدرسے کا ایک بچہ بھیج کے نا تو مجھے بلایا. کہتے ہیں میں گیا, کہتے ہیں آپ صاحب نے 1000 روپیہ مجھے دیا اور فرمانے لگے ملک صاحب وہ والا قیمہ لے کے آئی ہو جڑا اپنے گھر کھاندے ہو. ہاں جی کہتے میں گیا, میں نے کسائی کو کہا, میں نے کہا نہ ہڈی پائی تو نہ چربی پائی, سونا قیمہ دے. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا. کہتے آ کے میں نے حافظ صاحب کو شاپر پیش کیا, شاپر لے گیا. فرمانے لگے ملک جی تسی جاؤ. کہتے میں بھی نہیں گیا, میں باہر جا کے نا چھپ گیا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صابر علی صابر صاحب کرتے کیا ہیں قیمے کا. اب بھوپال والا جائیں نا تو حافظ صابر علی صابر صاحب کی مسجد میں جانے کے 2 راستے ہیں, ایک مین جہاں سے گاڑی کافی قریب چلی جاتی ہے, اور دوسرا وہ پتلا گلیوں والا راستہ. کہتے مین راستہ انہوں نے نہیں اختیار کیا, گلیوں والا راستہ. کہتے شاپر پکڑا اور وہ گلیوں سے گزر چل کے نا اڈے کی طرف چل پڑے.
کہتے میں بھی چھپ چھپ کے پیچھے جا رہا تھا. تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب جی پھر آنا ہی جی تو پھر نہ لاؤ چھپ کے تو نہ آؤ. کہتے میں ساتھ چل پڑا. کہتے اب بھوپال والا اڈے گئے, اڈا کراس کیا, آگے کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے نا تو وہاں جا کے آگے کیا منظر کیا ہے, ایک کتی حضرت سوئی دی بچے انہیں دیتے ہیں, لیکن حضرت جاندے ہیں کوئی گڈی والا انہوں اٹ کر گیا تھا جی انہوں نے پچھلیاں لتاں ٹوٹ گئی دیں. اب وہ جا نہیں سکتی اپنے کھانے کی تلاش میں, اور وہ بچے بھی دودھ پی رہے ہیں, دودھ آ کوئی نہیں رہا, وہ بھی رو رہے ہیں جو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں میں نے دیکھا کتی دی اکھاں بھی پجی دیاں حضرت, وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے نا ربا کس طرح دے لوگ نے, انہوں نے اپنی کندھاں اینی اونچیاں کر لئیاں, کسی نے پتہ ہی نہیں تیری مخلوق وچوں ایک ماں بھی بھکھی ہے, بچے بھی بھکھے. بارش کتوں آئے پھر, بارش کتوں آئے پھر. کہتے آفا صاحب نے صرف یہ نہیں کہ قیمہ کھول کے آگے رکھ دیا, نہیں, کہتے انہوں نے کھول کے شاپر فولڈ کیا تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو. کہتے ہیں آپ نے کھول کے نا قیمہ اس کے سامنے, وہ جھپٹ پڑی, پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی, اس نے وہ قیمہ کھایا, سارا ہی کھا گئی, اور کھا کے نا اس نے اپنا منہ آسمانوں کی طرف کیا, اور جو اس کی اپنی ایک زبان تھی جی. کہتے ہم قیمہ کھلا کے آ گئے. ملک صاحب کا بیان ہے, کہتے جب ہم گئے نا تو ہم گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن کہتے جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے آئے ہیں. پتر خدا دا واسطہ نہ انہیں سخت ہو, بند ہو جانا جی سارا کچھ جی. اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جی, سب کچھ بند ہو جانا جی. پتر نرم ہو, عذر قبول کرو حضرت, عذر قبول کرو. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا رضی اللہ تعالیٰ, میں نے نیا نیا غلام خریدا تھا, غلطیاں کرتا تھا, کام نہیں کرتا تھا. کہتے میں حاضر ہوا, میں نے عرض کی محبوب غلام غلطیاں کرتا ہے, کتنی بار معاف کر کے پھر سزا دوں. آپ نے فرمایا میرے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے, تو بھی اس کو کر دیا کر. نرم ہو پتر, اسی بڑے ہی سخت ہو منڈے دے, اور اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہماری بہن بھی نہیں بچی. ہم اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہمارا بھائی بھی نہیں بچا. علماء بیٹھے ہیں جی, شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں, بڑی عید پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز. سب سے زیادہ حضرت جو عید پہ مسئلہ ہمیں پوچھا جاتا ہے, سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز. محلے میں بھرا رہتا 10 سال ہو گئے انہوں نے دیتا کوئی نہیں, سائیاں نو پوچھن ڈے ہے. محلے چ سکی بہن رہ گئی 10 سال ہو گیا انہوں کدی بوٹی نہیں دیتی, سائیاں نو پوچھن ڈے. یار کیا ہو گیا یار, اینی عزیز ہو گئے نے سائی تن, اتنی تمہیں غیر مسلموں پہ پیار آ رہا ہے, جن پہ پیار کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے ان پہ تمہیں پیار ہی نہیں آ رہا. اس لیے پتر دیو سائیاں نو بھی, لیکن جنہوں نے دین دا قرآن کہن ڈے حضور کہن ڈے انہوں نے بھی تو دیو نہ. نرم ہو پتر, باتیں بہت ہیں, پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا. نہ میں نے آپ کا امتحان لینا ہے اور نہ میں نے خالد صاحب کا لینا ہے, کیونکہ ہم نے تو پھر جانا ہے, بس ان کی شفقت انہوں نے موقع دیا. تو اللہ ہمارے خادم بلال صاحب کو سلامت رکھے, یہ اس طرح محفلیں سجاتے رہیں اور ہمیں بلاتے رہیں اور ہم آتے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی آپ ایک بات یاد رکھیں جی, جتنے بھی ماشاءاللہ بزم کے کاکے ہیں وہ آپ نے ان کے نام کی محفل سجائی ہے, اور وہ میرے پیر و مرشد فرمانے ہیں وڈے گھر جائیے تو شے بھی وڈی ملتی ہے. ہیں جی, وڈے گھر جائیے تو شے بھی وڈی ملتی. بس پتر اینا ایک کام کریو کہ اپنی چولیاں سدھیاں رکھیو, چولی نہ پٹھی کر لی, کیونکہ چلو حضرت نے پھر مجھے چھیڑ دیا ہے. آخری پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت جنید ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ حضرت لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک تاجدار ختم نبوت. ہاں ماشاء اللہ. خالد صاحب نے بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا, تو زیادہ امتحان نہیں لینا ان کا. بس جی ان کو کہیں جی آ جائیں وہ
حضرت یہ بزم والوں کے لیے اسپیشلی جی، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے اخلاص کہاں سے، جنید بغدادی جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا۔ اس نے اس کی حضور نائی سے اخلاص؟ پتر سیکھنا کبھی بند نہ کر، بندے کے برے دن اسی دن شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ محبوب نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھتے رہنا حضرت۔ جس دن بندہ کہتا ہے نا جی میں ہن مکمل ہو گیا سمجھو کام خراب ہو گیا حضرت، وہ سیکھنے والے لوگ تھے حضرت، وہ سیکھا کرتے تھے۔ عرض کی حضور نائی سے اخلاص کس طرح سیکھا؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا، بال بڑے بڑے ہوئے تھے، کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ پیسے تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ پیسے تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ کہتے میں نائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، وہ بال کاٹ رہا تھا کسی۔ کہتے جب اس نے میری جانب توجہ کی تو میں نے السلام علیکم کہا، اور میں نے کہا بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں تو آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ کہتے ہیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں، کہتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے آیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹتا ہوں، نہیں، اس کو اٹھا دیا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹتا جائے روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسوں کے لیے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا اچھا کبھی اگر اللہ بھی مجھ پہ وقت لایا نا تو میں تجھے اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، حضرت عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے ہیں جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے میں نے پیسوں کی نا تھیلی تیار کی اور میں لے کے نائی کی دکان پہ گیا، بال کاٹ رہا تھا کسی کی، میں نے سلام کر کے نا اس کو کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھائی، میں نے کہا پھر یہ اس کا بدلہ لے لے، تب نہیں تھے، آج آئے ہیں تو رکھ لے۔ اب آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے یا شیخ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تو آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ اخلاص اخلاص اللہ اچھا بیٹھ جی بیٹھ جی۔ بیٹھیں جی بیٹھیں جی بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں جی بیٹھ جاؤ جی ٹھیک ہے پتر جی ٹھیک ہے جی۔ اخلاص ہیں جی اخلاص ٹھیک ہے جی اخلاص پھر انشاءاللہ جو عمل اخلاص سے ہوتا ہے نا پھر اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ اللہ سب کی خیر فرمائے جی۔ ماشاءاللہ میرے مسلک کا بڑا خوبصورت نام ہے جی، خود بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور پڑھتے بھی خوبصورت ہیں، اللہ ان کی خیر فرمائے۔ تو اب آپ نے بڑی محبت سے بیٹھ کے نا حضرت کو سماعت کرنا ہے ٹھیک ہے۔ موسم میں بڑی شدت ہے لیکن انشاءاللہ حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک جب ہوتا ہے پھر شدتیں سب ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ شدید بخار ہے حضرت اس وقت۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی امتحان میں نہ پڑے ہے، تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی بندے نے بھی اٹھنا نہیں ہے تاکہ محفل کا رنگ خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی، کسی ایک بندے نے بھی اٹھنا نہیں ہے ہاں تاکہ محفل کا رنگ خراب نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر کو موقع بناتا ہے تو ہم بات کو یہاں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔